السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 5 ربیع الثانی، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 1 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ہمیں اپنی مساجد اور مدارس کے لیے کسی سرکاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کی 31 اکتوبر کو ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کے بعد جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم جدید تعلیم کے قطعی خلاف نہیں ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے انجینئر، سائنسدان، وکیل اور ڈاکٹر بنیں، بڑھ چڑھ کر مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لیں اور کامیابی حاصل کریں۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا بچہ مذہب اسلام اور اس کے عقیدوں کو جانے، اس لیے کہ جس طرح قوم کو ڈاکٹر، وکیل، بیرسٹر اور انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری قوم کو بہتر سے بہتر مفتی اور بہتر سے بہتر مذہبی دانشوروں کی ضرورت ہے، اور یہ کمی مدرسوں کے ذریعے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے مزید کہا کہ صرف ہمیں ہی نہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مذہبی دانشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدارس میں امام، مؤذن، مفتی اور قاضی تیار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے مختلف مذہبی امور کو انجام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ملک کے دیگر مذاہب میں شادی، انتقال کے بعد 14ویں، 40ویں اور مندروں میں پجاریوں کے ذریعے ان کے مذہبی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے جنگ آزادی میں مدارس، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے کردار اور اس کے قیام کے مقاصد کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقاصد میں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ملک کی آزادی بھی تھی، اور اس کے لیے مدارس کے ذمہ داران نے جنگ آزادی میں اہم کردار نبھایا۔ لیکن آزادی کے حصول کے بعد علماء سیاست سے بالکل الگ ہو گئے اور انہوں نے ملک کی خدمت کے لیے ہی اپنی سرگرمیاں باقی رکھیں۔ مولانا ارشد مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنی مساجد اور مدارس کے لیے کسی سرکاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت ہی یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر معاملے طے کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے پرانی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم لوگ بھی مدرسوں میں داخلہ لیتے تھے۔ اس لیے مدارس کا وجود ملک کی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے۔ مدارس کی 150 سالہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ گجرات میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی تیاری پر اسد الدین اویسی نے بی جے پی کو گھیرا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی گجرات اسمبلی الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے مقصد سے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا رہی ہے تاکہ وہ ہندوتو کے ایجنڈے کو بڑھاوا دے سکے۔ گجرات کے ضلع بناسکانٹھا کے وڈگام میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ غیر منقسم کنبہ یعنی HUF کو انکم ٹیکس سے ملنے والے فوائد سے مسلمانوں اور عیسائیوں کو باہر رکھا گیا ہے، تو کیا مسلمانوں اور عیسائیوں کو باہر رکھنا مساوات کے اصول کے خلاف نہیں ہے؟ اسد الدین اویسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی کی مرکزی حکومت سپریم کورٹ سے کہہ چکی ہے کہ یکساں سول کوڈ مرکزی حکومت کے دائرۂ کار میں آتا ہے، ریاستی حکومت کے نہیں۔ دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ اتراکھنڈ اور اس کے بعد گجرات کی حکومت نے جو یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا ہے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کی تمام اقلیتوں اور اکثر قبائلی گروہوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مزید کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتراکھنڈ میں بھی وہاں کی مذہبی تنظیموں اور شہریوں کے واسطے سے حکومت تک یہ بات پہنچا چکی ہے کہ اقلیتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے اور وہ قومی سطح پر بھی دوسری اقلیتوں کے ساتھ مل کر پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کرے گی۔ بورڈ اس سلسلے میں سکھ، کرسچن، بدھسٹ اور دوسری مذہبی اور تہذیبی اکائیوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سچائی یہ ہے کہ حکومت الیکشن کے موقع پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے موضوعات اٹھاتی ہیں اور نفرت کے ماحول کو فروغ دیتی ہیں۔ اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ایسے بے فائدہ کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اقلیتوں کو جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھے۔ ہندوتووادی لیڈر نے مسلمانوں کا ڈر دکھا کر سستے داموں کسانوں سے زمین خرید لی۔
مدھیہ پردیش کے کھرگون میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک ہندو گروپ نے کسانوں کو مسلمانوں کا خوف دکھا کر اردو نام والی تنظیم کے نام سے سستے داموں میں ان کی 200 ایکڑ زمین خرید لی۔ زمین بیچنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ حکمراں بی جے پی کے رہنما رنجیت سنگھ اس گروپ کے صدر ہیں۔ زمین کے سودے کے وقت یعنی 2002 میں اس گروپ کا نام تنظیم زرخیز ہوا کرتا تھا۔ اس تنظیم نے ذاکر شیخ نامی ایک مسلمان شخص کو مینیجر مقرر کیا تھا۔ پھر سال 2007 میں زمینیں خرید لینے کے بعد اس گروپ کا نام پروفیسر پی سی مہاجن فاؤنڈیشن کر دیا گیا۔ دوسری جانب بی جے پی نے خود کو اس معاملے سے الگ کر لیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا کیونکہ انہیں لگا کہ جو ایجنٹ ان سے رابطہ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق راجپورے میں رہنے والے نند کشور کا کہنا ہے کہ انہوں نے ساری زمین صرف 40,000 روپے میں بیچ دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ذاکر نامی شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ تمہارے آس پاس کی زمین خرید لی ہے اور یہاں مسلمانوں کا سلاٹر ہاؤس بنے گا، اپنی زمین بیچ دو نہیں تو گھیرے جاؤ گے۔ جبکہ دوسرے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں حج کمیٹی اور قبرستان کی تعمیر ہوگی۔ اب یہ معاملہ ایڈیشنل کلیکٹر کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ امت شاہ کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرنے پر طلباء کا احتجاج۔ قومی راجدھانی دہلی میں واقع سردار پٹیل ودیالیہ کے سابق طلباء کے ایک گروپ نے سردار پٹیل کے یوم پیدائش یعنی 31 اکتوبر کے موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو اسکول میں بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے خط لکھا۔ ودیالیہ کو بھیجے گئے اس خط میں 237 سابق طلباء نے کہا ہے کہ نفرت اور پولرائزیشن کے موجودہ ماحول میں امت شاہ جیسے سیاسی شخص کو مدعو کرنے سے ہمارے اسکول کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ ہم آپ کو اس جمہوریت کے لیے پوری وابستگی کے ساتھ لکھ رہے ہیں جو اس اسکول نے ہمیں دی ہے۔ خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ سردار پٹیل نے خود RSS پر پابندی عائد کر دی تھی جبکہ امت شاہ RSS کے رکن ہیں۔ خط کے مطابق RSS کے سیاسی محاذ اور بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر کے طور پر امت شاہ سردار پٹیل کے ان نظریات کے خلاف کھڑے ہیں جو ان کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ خط میں سابق طلباء کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں بی جے پی کی جانب سے سردار پٹیل پر دعویٰ کرنے کی کوششوں کے باوجود یہ یاد رکھنا سمجھداری کی بات ہوگی کہ سردار پٹیل نے 1948 میں مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد وزیر داخلہ رہتے ہوئے RSS پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 4 فروری 1948 کو جاری کردہ ایک ریلیز میں حکومت ہند نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ملک میں سرگرم نفرت اور تشدد پسند قوتوں کو ختم کرنے اور قوم کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے RSS پر پابندی لگا رہی ہے۔ اس وقت انڈین حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ RSS کے اراکین کی طرف سے ناپسندیدہ حتیٰ کہ خطرناک سرگرمیوں کو انجام دیا گیا ہے اور کئی RSS ممبر تشدد کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس وقت حکومت کا یہ بھی کہنا تھا کہ RSS کی قابل اعتراض اور نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری ہیں اور RSS کی سرگرمیوں کے باعث کئی لوگ تشدد سے متاثر ہیں۔ حکومت نے تب کہا تھا کہ اس کے تازہ ترین اور بیش قیمتی شکار خود بابا قوم مہاتما گاندھی تھے۔ خط بھیجے جانے کے بعد تمام دوسرے سابق طالب علموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے اسپتال میں نئی ٹائلیں، پینٹنگ اور راتوں رات صفائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج یعنی 1 نومبر کو موربی کے سرکاری اسپتال میں پل حادثے کے متاثرین سے ملاقات کرنے والے ہیں، مگر وزیر اعظم کے دورے سے قبل ایسی تصویریں منظر عام پر آئیں جن میں وزیر اعظم کی آمد سے قبل اسپتال کو ٹائل اور رنگ و روغن کے ذریعے چمکایا جا رہا ہے، جس پر اپوزیشن لیڈروں نے وزیر اعظم کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس لیڈر سپریا نے ان تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم مودی کل موربی کے سول اسپتال جائیں گے۔ اس کے لیے اسپتال کو جنگی بنیادوں پر پینٹ کیا جا رہا ہے۔ چمکتی ہوئی دیواروں اور نئے ٹائلوں والے اسپتال میں زخمی شاید بہتر محسوس کر رہے ہوں۔ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے لکھا، وزیر اعظم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پوری لاشیں بھی نہیں ملی، آج کئی گھروں میں چولہا بھی نہیں جلا اور آپ کو یہاں بھی تماشا سوجھ رہا ہے۔
عام آدمی پارٹی کے MLA سوربھ بھاردواج نے ٹویٹ کیا، اگر گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو کیا کوئی رنگائی پتائی کرواتا ہے؟ اسپتال کے اندر 134 لاشیں پڑی ہیں اور اسپتال کی پینٹنگ کا کام جاری ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے لکھا، 27 سالوں میں BJP نے سرکاری اسپتالوں میں کوئی کام نہیں کیا۔ آج وزیر اعظم کے دورے کے دوران ملک کو گجرات کے اسپتالوں کی حقیقت اور BJP کی 27 سالوں کی ناکامی کا سچ نظر نہ آ جائے، اس لیے لاشوں کے درمیان سوگ کی فضا میں بھی پتائی جاری ہے۔ یہ سب بہت شرمناک ہے۔ دوسری جانب اتوار کو پیش آنے والے اس دردناک حادثے میں اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچانے والے مسلمانوں کی بہادری کا سوشل میڈیا پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قومی علماء کونسل نے اس بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 2 فرشتے توفیق بھائی اور حسین پٹھان، توفیق بھائی نے جہاں 35 لوگوں کو اسپتال پہنچایا، وہیں طارق حسین پٹھان نے تیر کر 50 لوگوں کی جان بچائی۔ قومی علماء کونسل نے مزید لکھا کہ گجرات کے اخبارات ان مسلمانوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور خدا کے بندے کہہ رہے ہیں، کیا ان جان بچانے والے لوگوں کی کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلانے والے اپنی عادت سے باز آئیں گے؟